کروں گا. پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ بلا سود ہونا چاہیے, اس کے اوپر انٹرسٹ بالکل ختم ہو جائے. لیکن اگر بالکل ختم نہیں بھی ہو رہا تو اس کو 1% اور 2% کر دیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مالکان ہیں اس قرضے سے, اس اسکیم سے مستفید ہو سکیں اور اس کے ذریعے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکیں. ہماری ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جو کچھ ورکرز کے نمائندے ہیں, لیبر لیڈرز ہیں, ان کے ساتھ. میں ان کے بیاف پہ یہ بات کر رہا ہوں, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ہم مالکان کو ایک آپشن دے سکتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک 1%, 2%, 3% یا 4% اس پر مارک اپ بھی لے رہا ہے, تو وہ مارک اپ جن ملازمین کو یہ تنخواہیں دیں گے ان سے چارج کر لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مالکان یہ اسٹیٹ بینک کی اسکیم سے فائدہ لیں گے ان کے لیے یہ انٹرسٹ فری ہو جائے گی. پہلی تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں حکومت سے, اسٹیٹ بینک سے, کہ اس کو انٹرسٹ فری کر دیں تاکہ جو مالکان یہ قرضہ لیں ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے اور یہ تنخواہیں جو ہے وہ ملازمین کو مل جائیں. لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ شرائح سود میں کمی کر دیں, اور اگر کمی کرنے کے بعد بھی وہ چاہیں تو جن ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں گی یہ مارک اپ جو ہے وہ 1% ہو, 2% ہو, 3% ہو, 4% ہو, جو بھی ہو, یہ ان کی تنخواہوں سے وہ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. یہ مجھے جو تجویز تھی وہ ان ملازمین کے نمائندوں نے دی ہے, اور میں ان کے بیہاف پہ یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہے کہ جہاں ورکرز مسائل کا شکار ہیں وہاں پر جو مالکان ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں, ان کے لیے بھی شاید لمبے عرصے تک اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو رہا ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک ان کو کوئی فیسلٹی دے رہا ہے تو اس میں بھی اگر اضافی بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے کوئی انٹرسٹ ریٹ کی صورت میں, تو وہ ملازمین اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں گزارش کروں گا ان مالکان سے دوبارہ کہ یہ جو حالات اس وقت ہمارے ملک میں ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پیدا ہوئے ہیں, اور بہت سارا کاروبار بند ہو گیا ہے جس سے ہمارے مالکان بھی کما نہیں پا رہے ہیں, ان کی آمدنی نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے کئیوں نے کئی سالوں تک, کئیوں نے کئی دہائیوں تک اپنے ان اداروں سے اپنے ان ملازمین کے ذریعے کمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا نوازا ہے ان ملازمین کی محنت کی وجہ سے, اس ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو اگر کچھ مہینوں کے لیے اس ملک میں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ مزدور جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے, ان کی فیکٹریز نہیں چل رہی ہیں, وہ کمانے سے قاصر ہیں, تو کم از کم اپنے پاس سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور ان ملازمین کو تنخواہیں دیں تاکہ وہ اپنے گھر چلا سکیں, اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا, اور ہم نے انیشلی اعلان کیا تھا کہ تمام اسکول 20% جو ہے وہ رعایت دیں گے فیسوں میں, اپریل اور مئی کی فیس میں, اور اپنے تمام ٹیچرز کو, نان ٹیچنگ اسٹاف کو تنخواہیں بھی ادا کریں گے. 16 اپریل کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر کے ذریعے یہ روک دیا تھا کہ 20% جو کٹوتی ہے وہ نہ کی جائے, لیکن ہمارے نوٹیفیکیشن کے جو باقی حصے تھے اس کو انہوں نے بحال رکھا تھا. تو جہاں تک فیس دینے کی بات ہے, فیس دینے پر آج بھی کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے. تمام اسکول اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے تمام ملازمین کو پوری تنخواہ ادا کریں گے, کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالیں گے. وہ ہمارا آرڈر آج بھی موجود ہے. 16 تاریخ کو جو اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا, غالباً 29 اپریل کو وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہوا, اور جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی, اس لیے کہ سندھ کابینہ نے ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ اسکولز کو ریگولیٹ کرنے کے جو رولز تھے اس میں امینڈمنٹ کر دی تھی, اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک نیا آرڈر ایشو کر دیا تھا. لیکن کل 5 مئی کو ایک پٹیشن دوبارہ فائل ہوئی, اور عدالت نے اس کا نوٹس تو ہمیں کیا ہے, لیکن نوٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو 20% کی کٹوتی والا ہمارا ایک حصہ تھا اس نوٹیفیکیشن کا, اس کو دوبارہ سسپینڈ کر دیا ہے, اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے. تو فی الوقت ہم اسکولوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 20% رعایت دیں, لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بہت سارے اسکولوں کا, اسکول مالکان کا, جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی عدالت کے اسٹے کے باوجود
پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہریوں کو یہ کہہ کر ریلیف دی کہ ہمیں احساس ہے کہ اس وقت شہری مشکلات کا شکار ہیں، ان کے جو وسائل ہیں، جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا ہے، لہٰذا ہم ان کو 20% رعایت دیں گے، اور اسکولوں نے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے اسٹے کے باوجود والنٹریلی بہت بڑی تعداد میں، شاید ہزاروں اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے یہ سہولت پیرنٹس کو جو ہے وہ دی۔ تو آج بھی میں یہ توقع کرتا ہوں، عدالت سے اسٹے آیا ہے، ہم عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے، ہم عدالت میں یہ کیس لڑیں گے، اور ہم یہ بات عدالت کے سامنے، عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے وہ صریحاً پیورلی ہمارے صوبے کے ان فیملیز کو، ان پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہے جن کا روزگار متاثر ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو آج بھی مجھ سے رابطہ کیا کئی اسکولز کی ایسوسیشنز ہیں جن کو ہم نے اعتماد میں پہلے بھی لیا ہوا تھا، وہ آن بورڈ تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریلیف دیں گے۔ تو میں آپ کے ذریعے ان تمام والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسکولز آپ کو 20% رعایت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ 20% کی رعایت اویل کریں، اور وہاں پر اپریل کے مہینے کی فیس اور مہینے کی فیس، جو مئی کی فیس ہے وہ ادا کریں، اور 20% کی رعایت جو اسکول آپ کو دے رہے ہیں ان سے لیں۔ جو نہیں دے رہے ہیں اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں، جب تک عدالت کا فیصلہ آئے گا اس کو ہم کریں گے۔ تو اس میں بھی ہمارے پاس جو شکایت آئی تھیں اسٹے آرڈر آنے سے پہلے 16 اپریل تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 1243 ہمارے پاس کمپلینٹس آئی تھیں، اور اس میں سے یہ وہ کمپلینٹس تھیں جو فیس نہ دینے کے حوالے سے تھیں، جو اسکول فیس نہیں دے رہے تھے ان کے متعلق تھیں۔ تو اس میں ہم نے 659 جو شکایات تھیں وہ ہم نے حل کر لی تھیں، اور ملازمین کو تنخواہیں نہ دینے کے حوالے سے 369 کمپلینٹس آئی تھیں ہمارے پاس، اور اس میں سے ہم نے 256 جو ہے وہ حل کر لی تھیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل اگر میں کر لوں تو یہ 1612 کمپلینٹس بنتی ہیں، اور اس میں سے 912 کمپلینٹس ہم نے حل کر لی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 158 اسکولوں کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلینیشنز ایشو کیے تھے جو ہماری ان ہدایت پر عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے فی الحال ہائی کورٹ نے چونکہ اسٹے کر دیا ہے تو ان ایکسپلینیشنز پر بھی ہم کام روک دیں گے، اور جب عدالت کا فیصلہ آئے گا کوئی آگے چل کر تو پھر اس پہ ہم کارروائی آگے کریں گے۔ تو یہ تفصیلات میں نے آپ کے رکھی، اس میں بھی نمبرز ہیں جو جس پہ کمپلینٹس ہو سکتی ہیں۔ یہ 3 موبائل نمبرز ہیں، اگر آپ مہربانی ہوگی اگر آپ میڈیا کے ذریعے آپ آگاہ کر دیں۔ فی الحال چونکہ اسٹے ہے لیکن تنخواہوں پہ اسٹے آرڈر نہیں ہے، ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے حوالے سے کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے، صرف 20% جو فیس تھی اس کی رعایت پر اس پر اسٹے ہے۔ تو ہمیں اس پر شکایت جو ان کے ملازمین ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ موبائل نمبر ہیں 0333 2343 148 0333 دوسرا موبائل نمبر ہے 0333 3932 441 اور تیسرا جو موبائل نمبر ہے وہ ہے 0333 703 6425۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں 0333 703 6425۔ یہ 3 موبائل نمبر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جس پہ کمپلینٹ ہو سکتی ہے، میں نے لیبر کے حوالے سے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی گزارش کر دوں آپ کے ذریعے کہ دیکھیں ہم نے چیف منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، اس میں کے الیکٹرک، سیپکو، ہیسکو، ایس ایس ڈی سی کے نمائندے بٹھائے تھے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ جن کا بجلی کا بل 4000 روپے تک ہے اور جن کا گیس کا بل 2000 روپے تک ہے، ان کا بل اس لاک ڈاؤن کے دوران نہ لیا جائے، اور یہ بل اگلی 10 مہینے کی قسطوں میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا جائے تاکہ وہ آسانی سے ادا کر سکیں۔ اس پر بہت ہم نے دیکھا کہ ایک ترجمان تھے کوئی انرجی ڈویژن کے، شاید فیڈرل گورنمنٹ کے، انہوں نے کافی شور کیا۔ میں آج آپ کے ذریعے سے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ گیس کا بل اور بجلی کا بل معاف کر سکتے ہیں۔ آپ نے 100 ارب روپے کے قریب جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں،
उनको आपने रिफंड दिया है, आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की है। उससे पहले भी अमीर लोगों के लिए एमनेस्टी स्कीम्स आती रही हैं, मुख्तलिफ ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रिलीफ अगर इस मुल्क के गरीबों को मिल सकता है कि जिसका घर का बिल कह लें या जिसके 200 यूनिट बिजली के आते हैं या जिसका गैस का बिल 2000-3000 आता है, इस लॉकडाउन के दौरान उनका बिजली का बिल आप माफ़ कर दें, ताकि एक जेन्युइन रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड, इसमें कोई पिक एंड चूज़ नहीं होगी, कोई किसी की पसंद नापसंद नहीं होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, उनके बिजली और गैस के बिल माफ़ किए जाएं, इसलिए कि मदारिस और मसाजिद वो ज़ाहिर खुलती हैं, वहाँ लोग आते हैं, वो चंदा कलेक्ट होता है, उस चंदे की बुनियाद पर ये खराजात पूरे किए जाते हैं। पिछले 2 महीनों से इन मसाजिद में नमाजियों की तादाद बहुत कम हुई है। हमने ख़ुद लोगों को डिस्करेज किया है कि लोग ना जाएं, कम से कम तादाद में जाएं। तो मेरी ये गुजारिश होगी, अपील होगी वफाकी हुकूमत से कि रिहायशी इलाकों में जिनका 200 यूनिट तक का इस्तेमाल है, जिनका गैस का बिल 2000 रुपये तक का आता है, उनके बिल माफ़ किए जाएं और मदारिस और मस्जिदों का बिल जो है वो भी माफ़ कर दिया जाए इस लॉकडाउन के दौरान, ताकि रिलीफ उनको मिल सके। ये जेन्युइन वो लोग हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं। इम्तियाज़ शेख साहब कोई बात कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपके सवालात भी ले लूँगा। जी कोई सवाल आप करना चाहें तो माजूर। जी सर। देखें, ये तमाम जो हमारे ट्रेडर्स हैं हमसे राब्ते में हैं, हमने इनसे मुलाकातें भी की हैं, और एक बात हम बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ख़ास तौर पर ये चाहती है कि जो फ़ैसला हो वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी या NCOC जो एक बनाई हुई है उसके सतह पर हो और पूरे मुल्क में एक जैसा हो, ताकि कहीं से कोई दूसरी आवाज़ ना आए। लेकिन आज एक मीटिंग हुई थी NCOC की, जिसमें कुछ तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई थी। तो ये PTI के दोस्त जो यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि मार्केटें भी खोल दो, ट्रांसपोर्ट भी खोल दो, सारा कुछ खोल दो, तो मैं उनके लिए अर्ज़ करूँ कि वो हमें धमकियाँ देने से पहले अगर पहले वफाकी हुकूमत को थोड़ा बता दें कि उन्होंने जो तजवीज़ दी है कि मार्केट जो है वो नहीं खुलनी चाहिए, जो मॉल हैं वो नहीं खुलने चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बंद करने की तजवीज़ NCOC के सामने रखी गई है। तो जो फ़ैसला नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी, NCOC करेगी, सूबों की मशावरत के साथ हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन जो हमारे दोस्त इस पूरे इशू को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ना करें। ये PTI के दोस्त यहाँ जब हमने कुछ ट्रेडर्स को वायलेशन पर गिरफ्तार किया और FIR काटी तो वो उनके साथ मिलने भी चले गए, बड़ी शोर मचाया। लेकिन उसी दिन पेशावर में जब कुछ लोगों ने दुकानें खोलने की कोशिश की तो वहाँ KPK की हुकूमत ने, वहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग भी की। तो ये जो कंट्रोवर्शियल की किस्म की चीज़ें करते हैं, जो कंट्राडिक्शन है इनके बयानात में, वो नहीं होने चाहिए। मेरी इनसे गुजारिश है कि इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक संगीन सूरत हाल है। हमें इस मौके पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये समझते हैं दुकानें खोलनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, उनको समझना चाहिए, उनको डिमांड करनी चाहिए, लेकिन ये डिमांड उनको फिर फेडरल गवर्नमेंट के सामने भी रखनी चाहिए, इनको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के सामने भी रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो ट्रांसपोर्ट खोल लो लेकिन भले के खैबर पख्तूनख्वा में बंद रहे, पंजाब में बंद रहे, यहाँ बाजार खोल लो लेकिन बाकी सूबों में भले बंद रहे जहाँ पर PTI की हुकूमत है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें इस इशू पर, इस मसले पर। इस कौम में यकसानियत रहने दें, यकजहती रहने दें, ये बड़ी मेहरबानी होगी। एक एक करके जी। देखें, एक तो ये बात हम बार बार कह चुके हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। वफाकी हुकूमत के पास और सूबाई हुकूमत के पास जो वसाइल होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। हमारे पास इस वक्त जो हमने बजट बनाया था
وہ وفاقی حکومت کے جو اعلانات تھے، انہوں نے ہمیں جو کمٹمنٹ دی تھی جب انہوں نے اپنا بجٹ بنایا، اس کے مطابق این ایف سی کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم 835 ارب روپے سندھ حکومت کو اس سال دیں گے۔ 835 ارب وفاقی حکومت کے تھے، اور پھر ہمارے اپنے جو ریونیوز تھے اس کو ملا کے ہم نے بجٹ پلان کیا، جس میں ظاہر ہے کہ ہیلتھ کا بجٹ بھی تھا، جس میں ایجوکیشن کا بجٹ بھی تھا، جس میں اور سارے ڈپارٹمنٹس کے بجٹ بھی تھے۔ لیکن کیا وفاقی حکومت اس بات کو انشور کر سکتی ہے، گارنٹی کر سکتی ہے کہ وہ 835 ارب روپے ہمیں اس سال دیں گے؟ نہیں دیں گے ہمیں وہ۔ جب 835 ارب روپے ہمیں وہ نہیں دیں گے تو ہمارا جو بجٹ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ بجٹ بری طرح سے متاثر ہوگا، ایجوکیشن کا بھی متاثر ہوگا، ہیلتھ کا بھی متاثر ہوگا، ڈیولپمنٹ کے اور جو سیکٹرز ہیں اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ابھی متاثر ہوں گے۔ پھر یہ ہم عام حالات میں، عام صورتحال میں چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے، پوری دنیا میں ایک بحران ہے، خاص طور پر جو ہیلتھ کا شعبہ ہے اس کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے، پوری دنیا ہیلتھ کے سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے بھی اپنے بہت سارے جو پیسے تھے وہ جو اور سیکٹرز پر خرچ ہونے تھے وہ روک دیے ہیں۔ ہم اپنا سارا پیسہ خرچ کرنے جا رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اوپر، ہم ریلیف پر بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ توقع کرے کہ ہم کوئی 200 300 400 500 ارب روپے کی ریلیف دے دیں گے تو ہمارے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے، اور ہیلتھ کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے ہمیں جو آنے تھے وہ کم ہو گئے، جو صوبائی ریونیوز تھے، جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی، جو ہمارا ٹارگٹ تھا، وہ کم ہو گئے۔ اب اس جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں اس میں کیا ہم ہیلتھ سیکٹر کے اوپر توجہ دیں یا جو ریلیف ہے اس کے اوپر کام کریں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کیا کیا ان کے پاس آسانیاں ہیں؟ انہوں نے جو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے اپنے بجٹ کا وہ ڈیفنس میں جاتا ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا ہے، شاید جو پہلا سب سے بڑا ہے، وہ ڈیٹ پیمنٹ ہے، جو قرضوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ اس سال قرضوں کی ادائیگی ڈیفر ہو گئی ہے، آئی ایم ایف کو پیسے دینے ہوں یا اور ایجنسیز کو پیسے دینے ہوں، اس سال وہ پیسے وفاقی حکومت کو ادا نہیں کرنے ہیں۔ جب وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس اسپیس بنی ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس جو ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو تھا وہ ڈیولپمنٹ پہ اتنے پیسے خرچ نہیں ہوں گے، وہ پیسہ ان کا بچ رہا ہے، وہ پیسہ یہ ڈائیورٹ کریں ریلیف کے لیے۔ پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں جتنی گری ہیں اتنی ریلیف انہوں نے شہریوں کو نہیں دی، کچھ ریلیف دی اور کچھ ٹیکسز بڑھا کر وہ پیسہ بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے، ان کو وہاں سے اسپیس بن رہی ہے۔ اور سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈوانٹیج فیڈرل گورنمنٹ کو ہے کہ ان کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں موجود ہیں۔ جب وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے کبھی کبھی 1000 ارب، کبھی 2000 ارب، کبھی 500 ارب چھاپ دیتے ہیں اور ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے اور وہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، تو جب اس قوم کے اوپر بحران ہو، اس ملک کے شہریوں کے اوپر بحران ہو، ہیلتھ کے سیکٹر کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو یہ کام کسی اچھے کام کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو وفاقی حکومت کے پاس میری رائے میں لامحدود ایونیوز موجود ہیں جہاں سے وہ ہزاروں ارب روپے نکال کر ہیلتھ سیکٹر کے اوپر صوبوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ہیلتھ سیکٹر میں سپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہم صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں پنجاب کو بھی ضرورت ہے، بلوچستان کو بھی ضرورت ہے، خیبر پختونخوا کو بھی ضرورت ہے، کشمیر کو بھی ضرورت ہے، گلگت بلتستان کو بھی ضرورت ہے۔ تو وفاقی حکومت ہیلتھ سیکٹر کو سپورٹ کرے، اس کے بغیر اس ملک میں یہ جو کرونا کی جنگ ہے یہ صوبے نہیں جیت سکتے ہیں۔ تو یہ بلا وجہ ایک کنٹروورسی بنائی جاتی ہے، اس سے پہلے کی مثالیں موجود ہیں۔ جب سوات آپریشن ہوا وفاقی حکومت نے جو متاثرین تھے ان کی مدد کی۔ یہاں جب سیلاب آیا تو جو لوگ متاثر تھے پورے ملک میں سیلاب کے ذریعے وفاقی حکومت نے مدد کی۔ یہاں جو بارشیں ہوئی تھیں، تباہ کن بارشیں ہوئی تھیں پیپلز پارٹی کے دور میں، جو لوگ متاثر ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کی مدد کی۔ تو فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے اس قسم کا کردار ادا کرتی رہی ہے، باوجود 18ویں ترمیم کے۔ ہمارے ان دوستوں کو 18ویں ترمیم بتا دی گئی ہے تو بار بار 18ویں ترمیم کہہ کہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس ملک کی حکومت ہے، صرف اسلام آباد کی حکومت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسلام آباد کی حکومت سمجھتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سارے صوبوں کو ہیلتھ سیکٹر میں وفاقی حکومت کو مدد کرنی چاہیے۔ یہ کر لے اس کے بعد ایک منٹ سر۔
نہیں ڈرائیں گے تو ہم نہیں لوگوں کو، ہم تو لوگوں کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سامنے صحیح صورتحال بھی رکھیں. جو کچھ ہو رہا ہے صوبے کے اندر ہم لوگوں کو آگاہ کریں، ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگوں سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے اپنے شہریوں سے. دیکھیں ہم نے یہ بات کہی، اور یہ ابھی سے نہیں کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو لیڈ کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو فیصلوں کا اعلان کرنا چاہیے، اور ہم ان فیصلوں پر عمل درآمد کریں گے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے. 14 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی این سی سی کی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں ان کو کھولا جائے. ہماری ریزرویشنز تھیں لیکن ہم نے ان کو کھولنے کی اجازت دے دی. ایس او پیز تھے، ایس او پیز کے مطابق وہ آج کوئی 550 سے زائد ہم انڈسٹریز کو ہم کھولنے کی اجازت دے چکے ہیں. یہاں جو ہمارے ٹریڈرز تھے جن کی ڈیمانڈ تھی، ہم وہ مارکیٹس کھول نہیں پا رہے تھے، تو ہم نے ان کو آن لائن اور ہوم ڈلیوری کے ذریعے کچھ ایس او پیز کے تحت کام کرنے کی اجازت دے دی. کسی حد تک وہ کام کر بھی رہے ہیں. آج بھی جو این سی او سی کی میٹنگ ہوئی اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تجاویز آئیں، اس پر ہم نے ان کے سامنے اپنی بھی رائے رکھی، باقی صوبوں نے بھی رائے رکھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کی حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ 19 مئی تک ان کے یہاں لاک ڈاؤن ہوگا، مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، شاید میں نے نہیں سنا، کہ کسی نے بتایا کہ ان کے ترجمان نے یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں کھولنے دیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے. پنجاب کی جو حکومت ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں بھی نہیں کھلنی چاہیے. سملرلی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں کھلنی چاہیے. اسی طرح ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں نہیں کھلنی چاہیے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ این سی سی میں ہوگا، جو فیصلہ این سی او سی کرے گی اتفاق رائے سے، ہم ایس او پیز کے بعد اس پر عمل درآمد کروائیں گے. لیکن یہاں کچھ لوگ جو اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، سندھ حکومت کو نشانہ بناتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سے، خیبر پختونخوا کی حکومت سے، پنجاب کی حکومت سے بھی بات کر لیں، سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے جہاں 2 گالیاں ہمیں دیتے ہو تو ان کو بھی دے دیا کرو. یہ میری گزارش. ایک اکرم اس کے بعد کریں، پھر آپ یہ کر لیں، اس کے بعد آپ جی ایک سیکنڈ سر. ہاں اکرم کر کے پھر آپ جی. دیکھیں نہیں، ہم بالکل کنفیوز نہیں ہیں. میں تو بڑی واضح بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم نے پہلے جب فیصلے کیے تو اس کے بعد مختلف آوازیں آئیں کہیں اور سے، اور ہم یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس ایشو پر ایک آواز ہونی چاہیے پورے ملک میں، ایک نیشنل یونٹی ہونی چاہیے. کرونا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے. وہ کسی ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو نہیں جا کے اٹیک کر رہا ہے. اس ملک کا ہر آدمی جو ہے وہ کرونا کے نشانے پہ ہو سکتا ہے. اس لیے ایک آواز آنی چاہیے. اب وہ ایک آواز بنانے کے لیے کہیں ظاہر ہے کہ ہم تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری آواز مختلف ہوگی، پنجاب کی مختلف ہوگی، بلوچستان کی مختلف ہوگی، تو جو لوگ ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں، شہری کنفیوز ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہوتا ہے. اگر ہم سختی کرنا شروع کر دیں، باقی ملک میں سارا کام شروع ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی بات جائز ہوتی ہے کہ ایک کام جو صوبہ سندھ نے بند کیا ہوا ہے باقی صوبوں میں چل رہا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. تو اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہونا چاہیے، چاہے ہمیں ایک قدم آگے جانا پڑے، ایک قدم پیچھے جانا پڑے، لیکن ہم وہ کریں جو پورے ملک میں، تاکہ کوئی ہمارے خلاف آواز نہ اٹھے، ہمارے شہری کنفیوز اس سے نہ ہوں. دوسرا، ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں کرونا سے جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، پوری قوم لڑ رہی ہے، وہ صرف ہم ڈنڈے کے زور پر فوج کے جوان کو، رینجرز کے جوان کو، پولیس کے جوان کو کھڑا کر کے، ڈپٹی کمشنر کو کھڑا کر کے سختی سے لوگوں کو گھر کے اندر بند نہیں کر سکتے ہیں. جب تک شہری اس پہ تعاون نہیں کریں گے، والنٹیئرلی اس پہ تعاون نہیں کریں گے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. اور یہ وائرس پھیلا ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، اور پھیل سکتا ہے. تو اس لیے ہم لاک ڈاؤن کتنا رکھتے ہیں، کس حد تک رکھتے ہیں، حکومتیں کتنا فیصلہ کرتی ہیں، اس سے ہٹ کر شہریوں کو
گھروں کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. جو بڑی عمر کے ہمارے بزرگ ہیں, 60 سال سے اوپر ہیں, 55 سال سے اوپر ہیں, جن کو مختلف بیماریاں ہیں, چاہے ان کی عمر کم ہے, یا جو بچے ہیں, ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اگر گھر سے نکلنا ضروری ہے, کوئی چیز لینی ہے, خریداری کرنی ہے, تو نوجوان صحت مند ایک آدمی جائے اور وہ کام کر کے واپس گھر کے اندر آ جائے. وہ ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ. میں اپنے حلقے پہ تو بات نہیں کروں گا. ہم نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے. میری گزارش سن لیں. میں اب ایک دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دے رہا ہوں آپ کا جواب, بعد دیتا ہوں. آپ زبردستی لیں گے کیا بھائی؟ آپ نے سوال دے دیا, میں نے سن لیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چھوڑ بس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں جواب دیتا ہوں. اچھا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے ابھی تک جتنے فیصلے کیے ہیں, نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہدایت دی کہ یہ کر دو, نہ سی ایم صاحب نے خود کہا کہ یہ کر دو, نہ کابینہ نے کہا کہ یہ کر دو. تمام کے تمام فیصلے جو ماہرین ہیں ان کی مشاورت کے بعد کیے گئے. جو ہماری ٹاسک فورس ہے اس کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندے بھی ہوتے ہیں, یونیسیف کے نمائندے بھی ہوتے ہیں, ہمارے مقامی جو ماہرین ہیں اپنے اپنے شعبوں کے وہ موجود ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. وہاں مشاورت کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں, جو ہمیں بتایا جاتا ہے, ماہرین جو کہتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی سندھ حکومت نے کوئی ایسے فیصلے کر دیے جس سے تکلیف ہو رہی ہے, بالکل تکلیف ہوئی ہوگی, پریشانی ہوئی ہوگی, روزگار متاثر ہوا ہے, ہم اس بات کو بالکل مانتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی کا روزگار متاثر کر کے, کسی کا کاروبار بند کر کے, کسی کی فیکٹری بند کر کے, بچوں کو اسکولوں سے گھر بٹھا کے حکومت سندھ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے اپنے ریونیوز گرے ہیں. لیکن ہماری جو ترجیح ہے, ہماری ترجیح شہریوں کی صحت اور ان کی زندگیاں ہیں. ان کو محفوظ بنانے کے لیے, اس وائرس سے ان کو بچانے کے لیے ہم نے وہ فیصلے کیے ہیں جس سے حکومتوں کو بھی نقصان ہوا ہے, جس سے جو شاید ان پاپولر ڈیسیشنز تھے, جس سے شہریوں کو بھی تکلیف ہوئی ہے, ہم نے وہ اٹھائے. یقیناً ان کو پریشانی ہو رہی ہے, اس پر ہم نے معذرت بار بار کی ہے. ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان حالات کے ہوتے ہوئے کتنی اسپیس ہم نکال سکتے ہیں جس سے ہم شہریوں کو ریلیف دیں, وہ ہم دے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. ایک بار اس سے لے لوں پھر آپ کی طرف آئے. جی دو مسئلے ہیں, ایک شیخ صاحب جواب دیتے ہیں, ایک آپ جواب دیتے ہیں. پہلی بات یہ لگتا ہے بجلی اور جو گیس کمپنیاں ہیں وہ شاید سندھ حکومت کی باتوں کو سیریس نہیں لے رہی. بل جو آئے وہ اسی طریقے سے آئے, حالانکہ کہتا ہے ایک آرڈیننس آ رہا ہے, معاف ہو جائیں گے یا قسطیں ہو جائیں گی, لیکن بل اسی طریقے سے آئے, گیس اور بجلی کے دونوں کے. اور واٹر بورڈ کا بل بھی بالکل اسی طریقے سے آیا, اس میں بلکہ ایریاز رکھ کے بھی آئے. تو ایک عام آدمی کو کم از کم واٹر بورڈ کے بل میں ریلیف مل جاتی. 26 فروری سے یہ سلسلہ چل رہا, اور کچھ مخصوص لوگوں کو مل رہے ہیں 12,000 بھی اور 6,000 بھی. باقی جو طبقہ ہے وہ دیکھتا ہے حکومت کی طرف کہ یار کم از کم اسے بل میں ہی کوئی ریلیف مل جائے. تو ایک تو جواب دیتے ہیں شیخ صاحب کی بجلی کمپنی اور گیس کمپنی اس حالات میں بھی جب سب کچھ لاک ڈاؤن ہے, لائٹ اسی طریقے سے جا رہی ہے, گیس اسی طرح سے غائب ہو رہی ہے, اسی طریقے سے اسٹیشن بند ہو رہے ہیں, مطلب پرابلم سندھ نے کریٹ کیا ہوا ہے. دوسرا واٹر بورڈ کا بتا دیں تو اس کا بل بھی معاف کریں گے یا وہ بھی لیں گے اس مہینے, کیا کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو واٹر بورڈ چونکہ براہ راست لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے, سندھ حکومت کے ماتحت ہے, تو جب اس پہ ہم نے یہ اعلان کر دیا اور کیٹیگریز ہم نے بتا دی ہیں, وہ آرڈیننس اگر گورنر صاحب کر دیں گے تو وہ قانون بھی بن جائے گا. لیکن واٹر بورڈ کے بلز میں وہ ریلیف ہم لوگوں کو دیں گے, جو ہم نے بتایا ہے وہ ریلیف ملے گی. اب اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز مجھے سب یاد نہیں ہیں, لیکن جو غریب یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں
ان کو ہم نے ریلیف دینے کا فیصلہ کیا، وہ ہم دیں گے. جو بجلی گیس کا آپ کہہ رہے ہیں آپ جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجلی اور گیس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے ان بجلی اور گیس کمپنیوں کی جو سربراہ ہیں ان سے بات کی تھی اور ان کو یہی ہدایت کی تھی کہ نہ کسی کی بجلی کٹے گی اور ان کی قسطوں میں ان کے ساتھ پیسے لیے جائیں گے. اس حوالے سے مرکزی حکومت سے بھی رابطہ کیا گیا تھا اور ان کو وزیر اعلیٰ نے خط بھی لکھا تھا کہ کیونکہ یہ دونوں جو یوٹیلیٹی کی کمپنیز ہیں یہ مرکزی حکومت کے ماتحت ہیں، تو ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو آپ ریلیف دیں اور ان کے بل معاف کر دیں. اور لیکن ان کے ساتھ ان کو ہدایت یہ دی گئی تھی سندھ حکومت کی طرف سے نہ کسی کی بجلی کاٹیں گے آپ اور آپ قسطوں میں کریں گے. تو بجلی بھی ابھی کی تک بیچ میں انہوں نے بلز بنا کے خود انہوں نے ڈیٹیکشن لگا کے بھیجے تھے، وہ کراچی الیکٹرک سے ہم نے درست کروائے تھے اور انہوں نے جا کے اپنا بلز کی چیکنگ کے بعد انہوں نے نئے بلز دیے تھے اور انہوں نے 3 قسطوں میں اس کو ڈیفر کر دیا ہے بلز کو. تو وہ جو ہدایت ان کو دی گئی تھی وہ اس پہ عمل ہو رہا ہے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو بتا دے. اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی میں بتا دوں، سیپکو اور ہیسکو میں زیادہ پرابلم ہے ان دونوں کا. ان دونوں کے سربراہوں کو کل ہی میں نے ان سے بات کی ہے اور ان کو ہدایت کی ہے اور ہم اس کو آفیشیل لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر بھی کچھ علاقوں میں کچھ شہروں میں لوڈ شیڈنگ کی شکایات آ رہی ہیں، اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور اس پہ انشاءاللہ عنقریب ان کو بلا کر اس چیز کی تنبیہ بھی کی جائے گی. اور ان سے ہم نے پورے سندھ میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول بھی مانگ لیا ہے کہ کس شہر میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہے تاکہ اس کو مانیٹر کیا جا سکے اور اس میں اگر زیادتی ہے اور افطار اور سحر کے ٹائم پہ ہے تو ان کو اس سے روکا جا سکے. اس پر جلدی ہم آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دیں گے، اس پر آپ کو اطلاع بھی کر دیں گے. میں اس میں صرف دیکھیں ایک چیز میرا بھائی میں دے دوں گا، ایسے نہیں ہوتا. بس آپ نے سوال کر لیا نا مجھ سے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک منٹ، ایک چیز سر، یہ جو بجلی والا پوچھا ہے، دیکھیں ایک اور چیز کا بھی اعلان کیا تھا سی ایم صاحب نے جب یہ سارے ریلیف کی اناؤنسمنٹ کی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران ڈسکنیکشن نہیں ہوگی، نہ بجلی کی ڈسکنیکشن ہوگی نہ سوئی گیس کی ڈسکنیکشن ہوگی، صرف اس بنیاد پر کہ کسی نے بجلی کا بل نہیں بنایا. تو اگر کسی کا روزگار متاثر ہو گیا ہے اور بل آ گیا ہے تو وہ ان کے پاس اگر وسائل نہیں تو بل ادا نہ کرے وہ فی الحال. چونکہ یہ بات ہم ان سے گزارش کرتے آ رہے ہیں، سی ایم صاحب نے بھی لکھا ہے اور 24 مارچ کو لکھا تھا کہ جی بل معاف کیے جائیں ان کے گیس کے اور بجلی کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ فوری طور پر کر لینا چاہیے اور یہ واقعی لوگوں کے لیے خواہ مخواہ کی ایک پرابلم بنتی ہے. دوسری ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ایک پریشانی ہے ہمارے اسکول کے بچوں کو کافی. وہ جو اسکول کھلنے کا ہم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 1 جون سے اسکول کھلیں گے اور اس کے بعد ایک اکیڈمک پلان ہم نے پورا اناؤنس کیا تھا، اس پر ہم ابھی کوئی اگلے 5-6 دنوں میں ہماری جو ایجوکیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس پلان کر رہے ہیں. وہ اجلاس ہم بلائیں گے اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اعلان کریں گے کہ 1 جون سے اسکول کھلنا پاسبل ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں آج یہ آپ کے سامنے خود میرا اندازہ ہے کہ شاید 1 جون سے اسکول کھولنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں. جی میں اس کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے اس کا تو میں ابھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ یہ کیونکہ باقی صوبوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو صرف صوبہ سندھ میں پی ٹی آئی کے دوست جو باتیں کرتے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، باقی صوبے بھی دیکھ لیں. جو دوسری بات آپ نے کہی، دیکھیں جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، چونکہ میں لوکل گورنمنٹ کا رہا ہوں منسٹر، یہ اے ڈی پی اسکیم ہے اور یہ پہلے ٹینڈر ہوئی تھی آلریڈی. یہ ری ٹینڈر ہوا ہے، یہ پہلے سے ہوا تھا. لیکن ایک میں اور آپ سے عرض کر دوں،
یہ نہیں ہوتا کہ ہم سارے کام روک دیتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو پیسوں کی جو ریلیز ہوتی ہے اس کو سلو کرتے ہیں, جہاں بہت ضروری ہوتی ہے وہاں ریلیز کرتے ہیں, باقیوں کو روک دیتے ہیں. اب اگر واٹر بورڈ کی کوئی اسکیمیں ہوں جس سے لوگوں کی پانی کی فراہمی میں کچھ آسانی ہو رہی ہو یا رک رہی ہو, کچھ ہو رہا ہو, تو وہ کام ہم اس کرونا کے دوران بھی نہیں روک سکتے ہیں. سملرلی سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں یا آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ کی کاسٹ ہوتی ہے, وہ آپ کے پیٹرول کے جو خرچے ہوتے ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, وہ آپ نہیں روک سکتے ہیں. تو جہاں جہاں ڈیولپمنٹ یا اس کے علاوہ بھی اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز بھی جو ہوتے ہیں, جہاں جہاں ہم کٹ کر سکتے ہیں, جہاں روک سکتے ہیں, وہاں میکسیمم روک رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن یہ توقع اب نہ کریں کہ ساری چیزیں رک جائیں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اگر آج کوئی کسی چیز کا ٹینڈر آتا بھی ہے تو وہ خرچہ ابھی نہیں ہوگا, کوئی مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں. ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 مہینے یا 1 سال کے بعد ہو جا کے پیسے جو ہیں خرچ ہوں. بہت بہت شکریہ جی.